کہ وہ بھی پلان کیا گیا کہ جی پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے اور پھر ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر منٹس لے لوں گا اور پھر میں نہیں کرنا ہے نا منٹس. کہ ہم شور کہ آپ سب نے یہ انڈر لائن کیا ہوگا دے آر پلئنگ ود دی کنٹری. تو اس کے نتیجے میں جو ملک میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا، جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی، جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. اور اس کی سوچ یہ ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان میں ایٹم بم گرا دیں. یہ اس کی چوائس ہے. جس شخص کی یہ چوائس ہو تو میرا خیال ہے یا تو اس کی وہ عقل ختم ہو چکی ہے، وہ اب ایک نارمل انسان نہیں ہے، یا پھر ہی از اے گریٹ کانسپریٹر جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا. پاکستان کو معاشی طور پہ تو اس نے تباہ کر دیا ہے. وہ پاکستان جس میں 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% جنرل انفلیشن تھی، بہترین 5-6.3% جی ڈی پی گروتھ تھی، ہائیسٹ ریزرو تھے، اسٹیبل کرنسی تھی، اس پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آئے 4.5 سال میں، یہ اور اس کے ساتھی، کہ جہاں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں. ایک ملک کو بھیکاری بنا دیا گیا، آپ کو ڈیفالٹ کے نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا. آپ ایک نیوکلیر قوت ہیں، آپ دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے تھے. آج کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو 4 سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو 54th اکنامک یعنی اکنامکلی ریٹ کیا جا رہا ہے 2034 میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آئی وش کہ اس ملک میں وہ قوانین ہوں. اگر نہیں ہے تو لا منسٹر سے بیٹھے ہو، وہ بہتر اس کو روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں ہے تو بنانے چاہیے. اگر نہیں ہے تو لا منسٹر سے بیٹھے ہو، وہ بہتر اس کو روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں ہے تو بنانے چاہیے. کسی ملک میں نیشنل سیکورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے. کسی ملک میں اپنے ملک کی معیشت کو جان بوجھ کے اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف ہمارا ملک ہے اور ایک کلٹ کریٹ کر دیا گیا کہ جو وہ کہیں گے وہ اس کو مانا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے. تو وہی ڈاکٹر گوگل والی بات ہے کہ آپ 100 دفعہ جھوٹ بولیں تو پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ کہ یہ سچ ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب دیکھا گیا، obviously یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ اس میں کابینہ کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کی اور کابینہ کی. تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کابینہ میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس پہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس ہر چیز کو ایگزامن کیے. اب جب آپ ایک تو سب سے پہلے وہ سائفر غائب ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ میں نے، جب پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے وہ سائفر کدھر ہے. یہ ایک بہت یعنی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے اور وہ آفیشلی ان کو دیا گیا، ان کو ڈیلیور کیا گیا. وہ پراپرٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور وہ سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا عمران خان صاحب. اور پھر اس لیکس کو جو آپ سنا اور جو انہوں نے پلان کیا، اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو منٹس وہ موجود ہیں، جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے. ایک لاجیکل جو پروسیس، کوئی ایسی کس ڈپلومیٹک کمیونٹی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو منٹس کیے گئے وہ لینگویج کو استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو اس پہ حکومت نے obviously، اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی. اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے A to Z تانا بانا کھول کے رکھ دیا ہے. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی، وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ، وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی ہو چکی ہے، جس میں سول ملٹری ریلیشن جو لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے. اس حوالے سے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے، بیکاز دس از سم تھنگ یو کانٹ اگنور، وہ بھی ہو چکی ہے.
اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے، فارگیٹ اباؤٹ کون کس نے کیا، کون سی پولیٹیکل، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین سے ہم غداری کریں گے اگر ہم اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں لے کے جائیں گے. تو فیصلہ یہی ہے کہ اس کا ہم پوری طرح اپنی نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، جو آپ کے قانون میں ہے، آپ کے آئین میں ہے، جو آپ کے اوتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو، وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اعظم طارڑ صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، کہ میں اب آئی تھنک آئی ول گیو فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ کو. آپ ذرا ریمائنڈ کرانے کے، I'm sure آپ نے سب نے سنی ہے، بٹ ذرا آپ آڈیو مریم اورنگزیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں ذرا. چلے پھر ایک منٹ، لمبی تو ہے نہیں. سانو چیلنج نہ کرو سلمان غنی صاحب. ٹرانسکرپٹس ان کے پاس ہیں. چھوڑ گیا میں نے اس کے بینر دیکھے. اربن ایریا میں شاید لمبا چل رہا ہے. دوسری بھی چلا دیں. چپ. میٹنگ کرنی آپ نے، ہم تینوں نے، اور وہ فورن سیکشن. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے اس کی چپ کر کے منٹس لیا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اعظم کہہ رہا اس کے منٹس نہیں، اس میں فوٹو اسٹیٹ میٹنگ 7 کو گیا. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر انڈر لائن کرنے والی تھی کہ کسی ملک کا نام نہیں لینا، پبلک میں کچھ اور ان کیمرہ کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں اصل بہادری نظر آتی ہے. بفور آئی ہینڈ اوور دی فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ، لیٹ می ٹیل یو کہ جو 4 سال کا قریباً 4 سال کا جو گن تھا، جو تباہی ہے، آپ سب ماشاءاللہ عزیز شعور لوگ ہیں، بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں معاشی ایکسپرٹس بھی ہیں آپ میں سے جو
کمرشل رپورٹنگ کامرس کی کرتے ہیں. دیکھیں یہ 4-5 مہینے میں یہ گن صاف نہیں ہو سکتا تھا. اٹس اے گون کیس, اٹ واز اے گون کیس. سو آئی مسٹ کمپلیمنٹ کہ جو میاں شہباز شریف نے جو کوشش کی ہے, دن رات ایک کیا ہے, ان کی ٹیم نے دن رات ایک کیا ہے, اور پھر اب مجھے بھی اس خدمت کے لیے دعوت دی اور میں بھی آ کے جوائن کیا ہے. یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سلائیڈنگ جو تباہی ہو رہی تھی اس سب سے پہلے اس کو روکیں. ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی حد تک میرے خیال ہمیں کامیابی کی امید ہے. اس کے بعد ہم اس کو ریورس کریں گے. تو اتنا قلیل عرصے میں آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی چیلنجز آئے اور پاکستان ایٹ ورج آف ڈیفالٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے کابینہ کے ساتھی پی ڈی ایم کے منسٹر صاحبان, ایک تو یہ ہے. دوسرا, دیر از آلریڈی سم سارٹ آف ریلیف اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوئی ہے. آپ کی کرنسی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے پچھلے 5 دنوں میں. آفٹر ویکس ہر دن مزید تباہی ہوتی تھی. پچھلے 5 دن میں ایک دن بھی اس میں یعنی نیگیٹیوٹی نہیں آئی, پازیٹیوٹی آئی, اس میں امپرومنٹ آئی. قریباً 1300-1400 ارب کا پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے صرف اس ایک کام سے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ عوام کو جو کچھ کر سکتے ہم نے اپنا فل سٹریچ کر کے کل رات ہم نے ڈیزل میں, پیٹرول میں, لائٹ ڈیزل آئل میں اور پھر کیروسین آئل میں بھی ہم نے ریلیف پاس کیا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو عوام ہے جن کے ہم نمائندے ہیں ان کو ہم جتنی ریلیف مہیا کر سکے. جو بھی اس وقت کنسٹرینٹس ہیں, ہماری لمیٹیشنز ہیں تباہی کے باوجود, تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو مزید بہتریاں نظر آئیں گی. کچھ چیزیں آپ نے فلیگ کی ہیں آپ کے میڈیا میں, کچھ چیزیں مجھے آتے ہی ورثے میں ملی ہیں کہ جی 4600 جو اس وقت ایل سیز رکی ہوئی ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ کیا کریں. سب چیزوں کا گیو اس اے ٹائم. تو میں ابھی 5 دن میں صرف جو کچھ کر سکتا ہوں کیا, اور اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں ہم کوشش کریں گے ہم پرفارم کریں اور بہتری لائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو ادھر آنا بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ جب آخر میں پلیز کر لیں ذرا آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسحاق ڈار صاحب, فائنانس منسٹر صاحب. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل بہت دیر بعد عوام کو ریلیف ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. عوام نے بڑے سخت دن دیکھے, لیکن آئی ٹی سینئر قیادت جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. ابھی جو آڈیو آپ نے دیکھی, جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے, سنی ہے. تو ہم نے بھی سنی, لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی ہم نے, مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا, وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے. اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون. اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے, میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے, اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے, کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں. اور بہت ساری آڈیوز آئیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا, آڈیوز لیک ہوئیں, میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں. اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف, وہ تو بینائن آڈیوز ہے نا, اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں,
مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالی نہ ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد، سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ، پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز، اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے. مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو. مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے. تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے کی، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی. وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے. اور دیکھیں افسوس کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس، وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں، اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے، جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے، عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا، اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے، کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر، پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر، کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے، مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یہ اس سے زیادہ پر آیا ہے. تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا. اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے، یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا، سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو، غداری میں چھپا دو. جو کوئی ہم پہ تنقید کرے، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، فورن فنڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی، آپ نے جال سازی کی، آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں، اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے.
جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سنا تھا نا، ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے. 2000 منرل واٹر کی بوٹل جیسے آپ اٹھا کے لے گئے، اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی، کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی، آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے، چپ کر کے یہ کر دو، لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے، پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے، سمجھ ہے، فہم و فراست ہے، اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے، اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے، جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا، اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح، مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، کہتے وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف، آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف، آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف، آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف، آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے، مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے، کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے، ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں، یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں، سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں، سازش تھی ہی نہیں، اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے، پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے، اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو، کتنا نااہل ہو، کتنا نالائق ہو، بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے. آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے، اس میں ان کی 25 سال کی، جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جدوجہد، وہ ان کی 25 سال کی جدوجہد، ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے، کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے، کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے. ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول اسٹیڈیم سمجھتا ہے، وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا. تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. اذان ہو رہی ہے، ہو جائے. لاہور میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اس سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جس میں تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور اس نیوز کانفرنس کے دوران عمران خان کی جو آڈیو لیکس ہیں اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی پلے کیا گیا. اور اس حوالے سے تحریک انصاف کی
جو سیاسی پالیسیز ہیں ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مریم نواز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سازش کے ساتھ ٹیمپرنگ بھی ہوئی، مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے۔ مریم نواز کی جانب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی اذان کی وجہ سے وقفہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ کوئی سفیر خط لکھنے کو تیار نہیں، مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اس وقت اذان کا وقفہ ہے جبکہ گفتگو اس وقت جاری ہے، نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ملک کے خلاف سازش کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، مریم نواز نے مزید کہا کہ اسد عمر اور شاہ محمود بھی سازش میں شامل ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے، انہوں نے مزید بولا کہ سازش کے ساتھ ٹیمپرنگ بھی ہوئی ہے، مریم نواز کی جانب سے گفتگو دوران یہ کہا گیا، جبکہ اس سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جب گفتگو کر رہے تھے تو ان کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی آڈیو جو لیکس مبینہ طور پر سامنے آئی ہیں وہ بھی سنائی گئیں اور اس ساری گفتگو کے مندرجات کے حوالے سے کڑی تنقید بھی کی گئی اسحاق ڈار کی جانب سے، جس کے بعد نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے نیوز کانفرنس میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسد عمر اور شاہ محمود بھی سازش میں شامل ہیں، مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نیوز کانفرنس کے دوران، جبکہ سازش کے ساتھ ٹیمپرنگ بھی ہوئی ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کی سیاسی پالیسی کی وجہ سے پاکستان ترقی کی راہ سے ہٹا ہے۔ یہ جو آڈیوز ہیں یہ کوئی سٹینڈ الون سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، اس فتنہ کے خلاف پوری ڈوسیئر ہے، پوری فرد جرم ہے، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں، کہیں سے $80 آئے، کہیں سے $200 آئے۔ بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ای سی پی کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے، اور اس سے کیا کیا؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا، وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی اے ٹی ایمز چلاتے ہیں، اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے، اور یہ پورا پیٹرن ہے فورن فنڈنگ کا آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا، جسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے، انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا۔ مطلب میں مقدم ہوں، آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں، باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کے فورن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کی سٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہوں میں ہوں، اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا۔ اس قسم کا ذہن، شیطانی ذہن، اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی، اور یہ شیطانی ذہن، یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا، کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے۔ انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں، فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے، وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا۔ اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی، جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو، کہ پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے، اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی، ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا۔ تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو،
اور آگے بھی لے کر جائیں گے اس منجدار سے انشاءاللہ تعالیٰ نکال لیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے, اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے. اس دن ایک کالج میں یہاں پر GC یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں وہ KPK میں کہیں خطاب کر رہا تھا, اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش. تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش. پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو, نفرت بھر رہے ہو, سازش بھر رہے ہو. اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں, کہ ملک کے ساتھ کھیلو, چپ کر کے ایسے کر دو, کسی کو کیا پتا چلے گا. نام نہ لو. اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم غلام نہیں ہیں, لیکن نام نہ لینا. خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا, اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا ہو نہیں یہ وہ ملک نہیں ہے, کوئی اور ملک ہے. مطلب کھیل تماشا. اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا, جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے, جو اور وہ امریکنز کی فرم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں. اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. سیاست کھیل رہا تھا, کوئی بات نہیں, بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا, سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے, غلطی ہو گئی معاف کر دیں. ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا, ہے تو آپ کا فرما بردار, کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی جانے دیں. وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے, آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی, کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے, اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے, اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے. پاکستانی قوم کو, پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ, باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے, اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, نام نہ لینا امریکہ کا. ہو مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے. کیا سمجھا ہے آپ نے کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا, ان کو اس نے للکارا, بدتمیزی کی. مجھے تو پتا ہے اس کا تو کام ہی, اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا, جملے بازی کرنا, تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی. مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے, جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے. جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا, خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار, یہ ہے اس شخص کا چہرہ, یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی, مجھے پتا تھا, مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے. میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے, جمہوری وزرائے اعظم تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے, ڈکٹیٹرز بھی آئے, لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے. پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم, گولیاں کھا گئے, جلا وطن ہو گئے, 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے, ناحق جیلیں کاٹی, قیدیں کاٹی. لیکن جو بدنامی کا, غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں, 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟
ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بھی لالچ دی گئی، ان کو بھی تھریٹس آئے، ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے۔ فون تو آیا، وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی، تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی، سائفرز نہیں آئے ہوں گے، فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے۔ لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے، اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانا صاحب، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا، تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے۔ جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے۔ کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے، اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ۔ یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے، قذافی سٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے۔ آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فارن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی، اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے ان کو کنٹروورسی میں جھونکا۔ اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو۔ مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ بنی گالا میں ریڈ کر کے پتہ چلایا جائے کہ سائفر کہاں گیا، یہ ہم پہ آئے، مسلط ہوئے، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور پھر الزامات بھی ہمارے سر پر ہی دھر دیے کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو آپ نے بھی تو یہی کیا۔ آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں؟ اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا، اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے۔ آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی۔ آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے، کسی ادارے سے سیاسی اختلافات ہو سکتے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھین چڑھا دیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ تنقید کسی پہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تنقید کا دائرہ اختیار اس حد تک وسیع نہیں ہونا چاہیے کہ ملکی سالمیت کے اوپر کوئی حرف آ جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے صرف اپنے ذاتی مفادات میں دوسروں پر تنقید کی، امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے امریکی لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا، اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھین چڑھانے کی کوشش کی۔ اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے، تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے، مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے، وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے، وہ فارن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے، وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے۔
ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، ان کو مبارکباد دے رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں، تاکہ اور گھڑی ملے، اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہے یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی؟ کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے، اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے، اس نے فورن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور پھر کردار دیکھیں، بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب DGISI کا تقرر ہوا، بنی گالہ میں ریڈ کر کے پتہ چلایا جائے کہ سائفر کہاں گیا. عمران خان نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن کی گھڑیاں بیچ گئے ان کو مبارکباد کس لیے؟ افسوس ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم آزاد پھر رہے ہو. تم کسی کے لاڈلے ہوگے، ہمارے لاڈلے نہیں ہو. بنی گالہ میں ریڈ کیا جائے گا اور پتہ چلایا جائے گا کہ سائفر کہاں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، بنی گالہ پر چھاپا پڑنا چاہیے. یہ وہ شخص ہے جس نے فارن ایڈ لی اور پاکستان کو تباہ کرنے کا ذمہ اٹھایا. افسوس ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ابھی تک یہ آزاد پھر رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا وفاقی وزراء کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ چیئرمین PTI عمران خان نے ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا. میں اپنے اوپر بھی، اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی، کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے، مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے، کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی، تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور نا تجربہ کاری کے تحت ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور ہم پر الزامات لگائے، جبکہ خود خزانے بیرونی ایما کے اوپر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ بیرونی فنڈ کے اوپر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. یہ کسی کا لاڈلا ہوگا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر ایسے کیسز بنائے جائیں جو سیاسی انتقام کے کیسز ہوں، بلکہ جو جینون کیسز بنتے ہیں وہ اس کے اوپر بنائے جائیں. اس نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، بنی گالہ پر چھاپا پڑنا چاہیے. یہ ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہا ہے؟ مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں. مریم نواز کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ملکی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا. ہم نے بہتری کے فیصلے کیے گئے لیکن ہمارے اوپر پھر بھی تنقید کی گئی اور بلا وجہ تنقید کی گئی. پاکستان کو اسی تنقید کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تشخص کی مجروح ہونے کا سامنا کرنا پڑا. اس نے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگایا اور پاکستان کے حوالے سے ایسے فیصلے کیے جس نے پاکستان کی امیج کو خراب کیا. آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے، اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی چوری ہوا ہے تو وہ آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے. کیا اس کی بنیاد پر آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا آپ کو اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ کسی نے روکا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ دوسرا سوال میرا اسحاق ڈار صاحب سے. اچھا، پہلے میں جواب دے دوں. آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ لیے، آپ تیسرا بھی پوچھنے لگے تھے. شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے کل اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے. اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے.
جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, اور کھیلو اور چپ کر جاؤ, اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہاں ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں, اس کی بات بھی سنیں, جس میں آپ, کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں, اس کی بھی بات سنیں. آپ جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب, ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں, ان کی معاونت کیوں کی, ان کی بات بھی سنیں. آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں, ان کو ایک ایک موقع ملنا چاہیے. لیکن جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ آڈیو ثبوت ہے, وہ اپنے زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور میرا اپنی حکومت سے گلہ جائز ہے. میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لاڈلا ہوگا, جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا, ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, یہ ان کا بھی لاڈلا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے, عمران خان کو استعمال کر رہا ہے جیسے عمران نے اس کو استعمال کیا. رانا صاحب اس کا جواب آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ مائک دے دیں رانا صاحب کو, مائک دے دیں, کیونکہ رانا صاحب میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں. اس میں ایسا ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے جو گلہ کیا ہے, جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے, یہ بالکل جائز ہے, یہ درست ہے. آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ اعتراض جو میڈم مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے یہ بالکل درست ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ بات محفوظ خاطر رکھی جائے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں, یہ اتحاد کی حکومت ہے اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے, اسے گرفتار کیا جائے, اسے پروسیکیوٹ کیا جائے. اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور اور اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل فور ریسٹ نہیں لی. اس وقت کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک سب کمیٹی بنا دی اور سب کمیٹی کے جب معاملہ سپرد ہوتا تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. کل جو ہے کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فارم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے. دیکھیے میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو رانا صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے. بالکل اتحادیوں کی, ہمارے ساتھ اتحادی بھی حکومت میں شامل ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ میرا مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے, نہ یہ پاکستان کی بات ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں پی ڈی ایم میں سب محب وطن جماعت ہے. جب آپ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے تو کون ہے وہ شخص پاکستانی 22 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے؟ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے جی وہ کب ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں, یہ تو چل رہا ہے آپ کا معاملہ. مولانا صاحب نے کلیئر کر دیا کہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے.
बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर जरा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है और हमारे लिए मजीद खुशखबरी सख्ती वाली कब नरमी में बदल जाए। मैं ब्रीफली जवाब देता हूं जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपको करीबन 1300-1400 अरब के कर्जों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूं मदर ऑफ ऑल इवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूंकि आप हर चीज आप इम्पोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इंशाअल्लाह ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हजारों अरब में डबो देते हैं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली जो मार्केट मुझे दिखा रही है उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूं, लेकिन हम तमाम देखिए ये हमारा फर्ज है, और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है। इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है, और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 रशिया से ऑयल और जो गैस है वो कब पाकिस्तान मंगवाई जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस उसकी अमेरिकन मेरी दरखास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकोनॉमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज इसी इशू पे रखें। अच्छा मैडम, लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नजर में मुस्लिम लीग नून के लिए वो कौन से लोग हैं जो आपकी और नेशनल साहब की आर्टियों की लीग करते हैं? ये आर्टियों की लीग में वो कौन लोग हैं, ये कौन से हैं, ये कहां से हैंडल हो रहे हैं? एक सेकंड पहले इसका जवाब सुनने। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वफाकी वज़रा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे पहले इसहाक डार का गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि रुपए को डी वैल्यू किसी वजह से किया गया। ये स्पेक्टेटर्स हैं जो पाकिस्तान में सरगर्म अमल होते हैं। कुछ अरसे बाद ये अपने करोड़ों और अरबों की मालियत का फायदा हासिल करने के लिए पाकिस्तान को हजारों अरबों में डबो देते हैं। लेकिन उसका जो साजिश करते हैं, जो सूरतकारी करते हैं बास सरकारी मुलाजिमीन भी, तो उस हवाले से कुछ सामने नजर नहीं आता। कुछ ऐसे वहां पाकिस्तान में ये सिलसिला पे दर पे होता रहता है। इसके टलाने के लिए क्या सियासी कुत्ते जो है वो भी कोई इस पर पहुंचाने में करेंगे? किस तरह आप इफेक्ट हुई है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस तरह अफेक्ट हुई हूं, मेरा केस 4-5 साल, मेरे केस की जब डिटेल फैसला आ जाएगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। जब इंशाल्लाह आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल बात करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 4-5 साल या 6 साल हो गया पैनामा को आए हुए, मुझे कोई शक नहीं था। मुझे पहले दिन से पता था कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ठीक है हमारे ऊपर सख्ती भी आई, हमारे पे आजमाइश भी आई, हमने कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफी भी हो गए, लेकिन उस पूरे 6 साल में जिस तरह साजिशियों के चेहरे अवाम ने देखे, अगर वो 6 साल का अरसा ना गुजरता तो भला वो चेहरे कभी अवाम के सामने आते? तो कुदरत का अपना तरीका है लोगों को एक्सपोज करने का। और आज भी ये साइफर वाली लीक्स पे आप आ जाएं, जब ये लीक्स बुनी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, तो उनको ये पता था कि ये लीक्स बाहर आ जाएंगी और साजिश का भांडा फूट जाएगा।
انہوں نے تو مسکین بننے کی کوشش کی عوام کے سامنے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کے آ جاؤں گا کہ میں وکٹم ہوں. بھائی آپ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جس کو ایک جھوٹے کامے کی بنیاد پر نکالا گیا. آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی. کارکردگی آپ کی اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. جب آپ کی کارکردگی بری تھی, جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے, تو ظاہر ہے باہر آ کے کچھ کہنے کے لیے تو ہونا چاہیے تھا نا. تو شیطانی دماغ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس نے یہ سازش گھڑی بیٹھ کے. تو آخر انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتا نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوتا, سب کو سب کچھ پتا چلتا ہے, وقت وقت کی بات ہے, سب سامنے آئے گا. جی اچھا تمام جب آپ کو حکومت ملی, خاص طور پر پنجاب میں ملی, تو جو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے, خاص طور پر جنہوں نے عمران خان کے دورے میں زیر اثر ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کی, ان کے ثبوت سامنے لے کے آئے اور انہوں نے بات سب سے پہلے بلند کیا. آج ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, ان کی نجی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کو پریوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں, کوئی اسٹریٹ کر رہی ہے. پنجاب حکومت بڑی, میں علی خان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, اس کے بعد دیگر لوگ بھی ہیں, ان کی سوسائٹی پر جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, خاص طور پر اس حوالے سے بھی کیا پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ سے کھڑے ہوئے, آپ ان کا ساتھ لوگ دیں گے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی. بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے, ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے, تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا. آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو, سازشی شخص کو چھوڑ دیا, تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے, ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی, ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو خود ہی بھائی بات. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. بس ایک سیکنڈ, میں آج ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا, جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسیس ہے. مسلم لیگ نون نے ان کو آنر کیا, آنے والے ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی. حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید نکلتی, اور ہمیں لوگ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹیں دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے. لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا, یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے. جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے. آپ کے پاس لگتا ہے سوال ختم ہو گئے. عدنان, اس کا جواب میں ویسے کورٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی, وہ میرے دور میں نہیں آئی. تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے, شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے. حالانکہ اس کی جائز آئی ہے, اس وقت امپورٹ کھلی تھی, تو وہ عمران جب پرائم منسٹر تھا تب آئی تھی. اور میں نے بالکل, پرائم منسٹر خود کہہ چکے, شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سفارش کی, نہ میں نے ان سے کوئی کہا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو ایپلیکیشن وڈرا کر لی گئی, کسی نے ضد نہیں کی. یہ میرا ملک ہے, اس کے قانون کا احترام مجھ پہ واجب ہے. جی ہاں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے میں, اصل بات جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ, ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ اپنی ڈومین میں تو یہ پوزیشن لیتی رہی ہے کہ آپ ایکسٹینشن کو گناہ سمجھتے ہیں. کیا بند کمروں میں بھی آپ یہی سمجھتی ہیں
بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آئی واز دی اونلی ون جس نے قیمتوں کو اپوز کیا تھا. میری گورنمنٹ مجھ سے ناراض بھی ہوئی, مجھے گلے شکوے بھی ہوئے. آپ وٹنس ہیں اس چیز کی. جب قیمتیں بڑھائی گئیں تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, اور اسی کے بارے میں نے پرائم منسٹر سے اس آڈیو میں بات کی تھی. تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ مجھے, آپ نے کہا نا کہ سب کچھ وہ ایکسٹینشن یا وہ تقرری کے وجہ سے ہو رہا ہے, بالکل نہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے, میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم عوام کو ریلیف دیں, اس ملک کی خدمت کریں. اور میری آڈیو میں بھی یہی بات تھی جب میں پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہی تھی, اور میری ٹویٹ پر جو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا, میری ٹویٹ میں بھی یہی بات تھی. میری بات میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. میں بلکہ گھر پہ اس سے زیادہ سخت بات کرتی ہوں. سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ کو میڈیا پہ آ کر آپ کو بڑی پراپرٹی کے ڈومین میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے, ود ان دا باؤنڈز آف پراپرٹی. تو میں وہ کرتی ہوں, لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم عوام کے لیے جو ریلیف کی بات ہے, میں اس میں بہت سخت باتیں کر جاتی ہوں. آج بھی کر کے آئی ہوں بائی دا وے. جب آپ نے ابھی ایکسٹینشن کی بات کی, جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور جب خود سٹیٹمنٹس آ گئے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لے رہے, تو میں اس پہ کیا سرائی کیوں کروں. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ میں جو بات اپنی میٹنگ میں کرتی ہوں وہی بات میں میڈیا کے سامنے کرتی ہوں. جب ہماری حکومت نے عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا تھا تو میں نے سب سے بڑھ کے مخالفت کی تھی. ابھی آپ نے کہا کہ آپ بات کر لو عوام کی بات کی بات کر کے, جبکہ آپ آیو میں ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہنے کا جو صحت کارڈ ہے اس کو بند کر دیں, عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. اچھا, آپ نے میرا جو کورٹ کے باہر, جب آپ تو میڈیا والے, آپ نے سنی تھی میری پریسر, میں نے اس کا جواب دیا تھا. صحت کارڈ کس نے بنایا تھا؟ صحت کارڈ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور اس پہ میں نے کام کیا تھا. اسکریچ سے میں نے شروع کیا تھا. عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہے, اور جس کے اندر کروڑوں لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے. بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں, ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہیں, کڈنی کی سرجریز ہوتی ہیں, جو عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے. انہوں نے جگہ جگہ جا کے اس کارڈ کو لانچ کیا تھا. تو میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتی, میں عمران خان نہیں ہوں کہ حمزہ جب کہے کہ 200 یونٹ سے کم جو استعمال کرتے ہیں ان کی بجلی فری کرنی ہے تو وہ کورٹ میں جا کے اس کو بند کرا دے. بھلے میرے مخالف کی حکومت ہو یا میری اپنی حکومت ہو, جو عوام کی بھلائی کا منصوبہ ہوگا میں اس کو دل و جان سے سپورٹ کروں گی. میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا, آپ آڈیو کو دوبارہ سنیں اور بار بار سنیں. میں نے کہا اس کو اون کریں, بند کریں نہیں کہا تھا. میں نے کہا اس ہیلتھ پروگرام کو اون کریں, اور ایک بار نہیں, پرائم منسٹر سے میری یہ گفتگو کم از کم 3 مرتبہ ہوئی ہے. میں نے کہا اس کے اندر جتنے بھی لکونز ہیں ان کو آپ پلگ کریں. اس کے اندر جتنی بھی پلفریج ہو رہی ہے عمران کے زمانے میں, جو پیسہ کھایا جا رہا تھا, اس کو ری ڈیزائن کریں تاکہ عوام کو ان کا حق ملے. مریم نواز کبھی بھی عوام کی بھلائی کے منصوبے کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی, بھلے اس کو کتنا سیاسی نقصان ہو. میں اپنے لوگوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں پرائسز بڑھانے میں, تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بتا دوں, ایک سیکنڈ نہیں, مجھے جواب پلیز, جواب کمپلیٹ کرنے میں. آپ کا سوال یہ تھا کہ 2000 بوتلیں تو نظر آ گئی, ایک سائفر نظر نہیں آیا. 2000 بوتلیں اس لیے نظر آ گئی, ایک تو وہ فزیکلی نظر آنی چاہیے, اتنا زیادہ کوانٹٹی سامنے ہے. جب آپ پہلے دن وہاں جائے تو آپ کو پانی نہ ملے تو پھر دوسری کوئری ہوگی پانی کدھر ہے. تیسرا یہ ہے کہ سائفر کو فلوٹ نہیں کر رہے ہوتے, دے آر ان دا بیسٹ کلوزٹ آف دی منسٹری. یہ زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہوتے. از دا موسٹ سیکرٹ ڈاکومنٹ آف اندر کنٹری کے متعلق, یو کین ناٹ پلے ود اٹ. یہ صرف 2-3 بندوں کو جاتی ہے, پرائم منسٹر کو جاتی ہے, فارن آفس بھیجتا ہے, اور سب کی وہی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. ہمیں اس کی اس وقت, اچھا اس سے علاوہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ سائفر ڈسکس ہوا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اس پہ اسٹیبلش کیا گیا کہ دیر از کوئی اس میں سازش نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ان کے اپنے عزائم تھے, تو یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ سائفر کے یہ کوئی
سازش نہیں ہے. تو یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جب لیکس آئی ہیں تو اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم دیکھیں, کمپیئر کریں, کیونکہ اس میں پتا چلا کہ منٹس بھی بنے تھے. یہ ساری چیزیں بڑی سیکرٹ اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگے 4 سال کے سارے کاغذ نکال کے دیکھنا شروع کر دیں. ایشو بنی, دیکھا, کمپیئر کیا, تو اس کے بعد میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کوئی یعنی نکما ترین بھی ڈپلومیٹ ہوگا, ہی ول نیور اسٹیٹ واٹ ہیز بین منٹڈ. وہ پوری اسٹوری تھی. جی نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر ہمیشہ آپ سے یہ کہتے سنے گئے کہ IMF سے جان چھڑائی جائے. جی آج پاکستان کی معیشت جب کمال ہے IMF کے پاس, اور آپ نے جب پیٹرولیم کی قیمتیں بھی کم کی ہیں تو IMF کی کانسیپٹ سے کی ہے, کیا آنے والے 10-15 سال کے اندر اس لعنت سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہوگا؟ دیکھیں سلمان غنی صاحب, یہ ملک ٹیک آف کر رہا تھا. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیک آف کرتا ہے کوئی ہڈن ہینڈ باہر نکلتے ہیں, اس ملک کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں اور یہ دھڑام سے پھر معیشت گر جاتی ہے. نمبر 1, پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی حکومت نے مکمل کیا پروگرام, ایون ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے, مشرف صاحب نہیں کر سکے, شوکت عزیز صاحب نہیں کر سکے, تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میاں نواز شریف کی قیادت نے اس نے مکمل کیا پہلی دفعہ, ون اینڈ اونلی. اور اس کے ایک سیکنڈ جی, اور اس کے بعد ہم نے اعلان کیا کہ چھپ کے نہیں کیا. کرسٹل صاحب آئیں جو ان کی MD تھی, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی. پرائم منسٹر نواز شریف نے اناؤنس کیا کہ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا. اگر آپ اپنی معیشت کو اس سے ادھر آگے اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے اور اس ملک میں ایڈونچرز نہ ہوتے پاناما جیسے, تو آئی کین اشور یو کہ ایک کو تو آپ کو IMF کو جانے کی ضرورت ہے. آصف علی زرداری نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی, عمران خان نے اور آپ کی پارٹی نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, جبکہ بطور وزیر اعظم نواز شریف نے آج تک کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو فالو کریں گے, عمران خان کو فالو کریں گے یا آصف زرداری, اور آپ کا کیا؟ آپ نے جو نہیں سوری میں نے جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب دار صاحب آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی بہت جلد نواز شریف صاحب بھی آئیں گے, اپنی پارٹی کو بھی سنبھالیں گے, اس ملک کو بھی سنبھالیں گے. اور جہاں تک آپ نے جو بات کی, جو جب موقع آئے گا تو جو پاکستان کا آئین کہتا ہے, پاکستان کا قانون کہتا ہے, ہم انشاءاللہ وہی کریں گے. بہت بہت شکریہ. جو پاکستان کا آئین کہتا ہے, جو پاکستان کا قانون کہتا ہے, ہم وہی کچھ کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر وقت ایک بریک.